نفیسہ صاحبہ آپ سے شروع کروں گی، چونکہ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی مفاہمت کی بات کی. اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں اسد کیسر صاحب نے رکھ دیے جو ہم نے آپ کو سنوا دیے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ وہ کہتے ہیں آپ مانتے ہیں، تو اگر جوڈیشل کمیشن بنانی ہے تو کیا 9 مئی کی طرف ہی بنائیں گے، یا جو وہ دھاندلی کا مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بن سکتی ہے جس طرح 2014 میں بنی تھی؟ بہت شکریہ جی. آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک روڈ میپ دیا، ایک بہت ہی مثبت ان کی جو تقریر تھی. انفارچونیٹلی پھر سے ان کے جو ریبل راؤزرز ہیں انہوں نے پھر شور اور ہنگامہ آرائی کی، جو بہت افسوسناک تھا، کیونکہ ہم لوگ پیپلز پارٹی کی ایک نہ صرف روایت، ہماری ہسٹری بھی رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ محض آرائی کی سیاست کے خاتمے میں، سویلین بالادستی کے قیام میں، آئینی جو بحالی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ایک واضح کردار رہا ہے. اور اس وقت بھی جو ہمارا الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں جو ہماری بز ورڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نئی سوچ کو چنیں، اور وہ نئی سوچ کیا ہے کہ اس ملک کو کشیدگی کی جو سیاست ہے اس سے اس کو الگ کرنا ہے اور اس کو عوام کے اوپر فوکس کرنا ہے. اور یہی باتیں آج انہوں نے اپنی تقریر میں کہیں. انہوں نے جس میں جو چارٹرز کا انہوں نے ذکر کیا وہ مفاہمت کا چارٹر تھا جو سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا معیشت کے چارٹر کا انہوں نے ذکر کیا، اور تیسرا جس وقت یہ ہنگامہ آرائی کر رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، اور اگر یہ سنتے تو شاید ایک رستہ آگے نکلنے کا ان کو پتہ چلتا کہ پیپلز پارٹی کی نیک نیتی اس میں ہے. جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو کہا کہ ہمیں بالکل اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، انفیکٹ ہم نے اس کی تائید کی ہے ان کے پروپوزل کی. تو یہ ایک بہت اہم نکتے تھے جو آنے والے دنوں میں سیاسی شیپ یا سیاسی ڈائیلاگ کے کیا کنٹورز ہوں گے وہ آج ان کی نشاندہی چیئرمین نے کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس میں بالکل تیار ہے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. اچھا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی.